كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اسحبني فإنك تصيب منها. فقال: لا، حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزیمہ وابن حبان. یہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابو رافع ان کو مولا رسول اللہ کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی الصدقہ من بنی مخزوم. نبی علیہ السلام نے بنی مخزوم کے ایک شخص کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا. علی الصدقہ سے مراد زکوٰۃ، یعنی پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جہاں جہاں اسلام پھیلا ہوا تھا عرب میں، ہر ایک پر زکوٰۃ تو فرض ہوتی تھی صاحب نصاب پر، تو سب کو بیت المال میں جمع کروانا ہوتا تھا. اور ساری زکوٰۃ کہاں آتی تھی؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ میں. آپ نے اتنی رعایت کی تھی کہ بھائی آپ لوگ زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے زحمت نہ کریں. ہر آدمی زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے مدینہ آئے، مشکل تھا. تو آپ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ آپ لوگ اپنے یہاں رہیں، جب سال پورا ہوگا زکوٰۃ لینے کا وقت آئے گا تو مدینے سے ہمارا عامل، عامل اس کو کہتے ہیں، والعاملین علیہا، عامل. پھر اس طرح سے اللہ کو بھیجتے رہتے تھے. تو بنی مخزوم کے ایک شخص، بنو مخزوم قبیلے بنو مخزوم کے ایک شخص کو نبی علیہ السلام نے عامل بنا کر کے زکوٰۃ وصولنے کے لیے بھیجنا چاہا، اور اس کو حکم دیا جاؤ فلاں علاقے سے زکوٰۃ وصول لاؤ. ابو رافع کہتے ہیں وہ شخص میرے پاس آیا. اپنا ساتھی بنانا چاہتا تھا. تو ابو رافع کہتے ہیں وہ شخص کون؟ جس کو اللہ رسول نے بنو مخزوم کے
آدمی کو جس کو عامل بنانا تھا کہ بھیجا تھا، جو بھیج زکوٰۃ وصولنے کے لیے مقرر کیا تھا، وہ آیا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو تم بھی، فَإِنَّكَ تُصِيبُ بِنَا، تمہیں کچھ مل جائے گا، یعنی ہم کو جو ملے گا تم کو بھی کچھ نہ کچھ، عامل ہو، کام کرو گے، زکوٰۃ تم جمع کرو گے، تم کو بھی کچھ مال مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فقال اللہ، ابو رافع نے کیا کہا؟ نہیں، حتی آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسألہ، یہاں تک کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کے آپ سے سوال کر لیں، پوچھ لیں کہ بھائی کہ اللہ سے پوچھ لیں کہ ہم جائیں یا نہ جائیں۔ یہی فرق ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا آج لوگوں میں، ایمان والوں میں اور صحابہ کرام میں یہی فرق تھا۔ وہ لوگ ان کے سامنے کوئی بھی نئی چیز آئے تو کرنے کے پہلے پوچھتے تھے کہ آیا ایسے کریں یا نہ کریں، بے شمار احادیث۔ لیکن آج مسلمان کر لیتا ہے، صحیح کرنے کے لیے وہ ڈھونڈتا ہے، اور 10 عالم کرنے کے بعد 10 عالم کے پاس گیا، 10 نے کہا یہ چیز غلط ہے، تو اس کو سکون نہیں ہوگا۔ ابھی کوئی ایسا آدمی ملے جو اس کے کام کا دے، یہی چیز انسان، یہی فرق ہے۔ اسی لیے وہ لوگ گمراہی سے محفوظ تھے۔ تو ابو رافع کہنے لگے اللہ رسول کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، فلاں صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے ان کو بھی عامل بنایا فلاں جگہ جانے کا، وہ ہم کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی کچھ وظیفہ مل جائے گا ان کی طرح، تو کیا میں ایسا کروں یا نہ کروں؟ تو اللہ رسول نے فرمایا لا، فرمایا نہیں، اللہ رسول نے فرمایا نہیں جاؤ۔ کیوں؟ مولا القوم من انفسہم، قوم کا مولا اسی قوم کا شمار ہوتا ہے۔ وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا صدقہ، اور ہمارے لیے صدقہ زکوٰۃ حلال نہیں ہے، یعنی تم ہمارے خاندان سے تو نہیں ہو لیکن ہمارے مولا ہو، غلام، ہمارے آزاد کردہ غلام ہو، تو چونکہ غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہمارے غلام ہو تو ہمارے لیے حلال نہیں، تو زکوٰۃ کا مال تمہارے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ اگلی بات سمجھ۔ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو عام طور پر مولا رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، یعنی آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کے غلام تھے، اور ان کے بڑے وفادار تھے، اس لیے عباس بن عبد المطلب بہت ان کو چاہتے تھے۔ کہتے ہیں ابو رافع کہ ہمارے آقا مسلمان ہو گئے اور ہماری سیٹھانی ام الفضل جو تھی وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، یعنی حضرت عباس جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے، میاں بیوی دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ کہتے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہمارے آقا عباس مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ظاہر کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس کی کئی وجوہات تھی، دشمنی، عداوت، اور نمبر 2 کہتے ہیں ان کا بزنس، ان کا مال چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، ظاہر کر دیتے تو سارے کفار دبا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے سوچتے تھے کہ کسی بھی صورت مال نکل جائے، اس کے بعد مناسب موقع پر اعلان کریں۔ کہتے ہیں ام الفضل کھل کر کے مسلمان ہو گئی تھی، اور میں بھی مسلمان ہو گیا تھا کھل کر کے، تینوں ہم مسلمان ہو گئے تھے۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے
پھر ابو رافع کو نبی علیہ السلام اپنی بھتیجے کو دے دیا تھا. تو کس کے غلام ہو گئے؟ اللہ کے رسول ہو گئے. یعنی عباس بن عبد المطلب نے اپنا غلام ابو رافع کو، رافع جو تھے، اللہ کے رسول گفٹ کر دیا. تو غلام بن گئی نا. ارباب آج کی اصطلاح میں شیخ، آقا تو بدل گیا لیکن غلامی میں ہے. تو آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام کی عادت تھی آزاد کر دینا، ان کو آزاد کر دی. اسی لیے ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہو گئی. مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہو گئی. مولا غلام یا آزاد کردہ غلام دونوں کیا کہتے ہیں؟ مولا. یہ تھے تو غلام، لیکن اللہ نے چونکہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے غلام پھر اللہ کے رسول غلام بن گئے، اللہ کے رسول نے آزاد کر دیا. تو زہد، تقوی، ایمان اسلام میں بڑے اعلیٰ درجے کے تھے. اس لیے سارے صحابہ کرام ان کا بڑا احترام اور ان کی عزت کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے، حدیث سنی ہوگی لیکن شاید خیال نہیں کیا ہوگا، امام ابن ماجہ وغیرہ نے مختصراً، امام بیہقی اور ابو نعیم وغیرہ نے مفصلاً حدیث بیان کی. بڑی اہم حدیث. اس حدیث کو اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ ابو رافع کا مقام و مرتبہ معلوم ہو کہ آخر ان کا کتنا اونچا مقام ہے. اور اسلام کی ایک خوبی ہے کہ انسان اپنے ایمان اور عمل صالح کی برکت سے غلام بھی ہے تو غلامی اس کے عروج و عزت میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل. نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیں سوال، دیکھو کسی جواب میں مزہ اس وقت آتا ہے جب سوال سمجھ میں آ جائے. انسان سوال اگر نہیں سمجھتا تو جواب نہیں سمجھ میں آئے گا. یا رسول اللہ ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل اور اونچے مقام و مرتبے کا انسان کون ہے؟ یعنی مسلمانوں میں. آپ نے ارشاد فرمایا افضل الناس کل مخموم القلب و صدوق اللسان. حدیث یاد ہوگی. سب سے افضل انسان کون ہے میری امت کا؟ جس کے اندر دو خوبی ہو، مخموم القلب ہو، صدوق اللسان. صدوق کے معنی آتے ہیں مبالغے کا سچا ہے، سچا نہیں بہت سچا، بہت زیادہ سچا جو ہوگا سجا کہتے ہیں صدوق. صادق صرف سچا، صدوق بہت زیادہ سچا، فرق ہوتا ہے. ہاں لسان کا معنی زبان، اس کا مطلب سمجھ گئے صحابہ کرام. صدوق اللسان جو زیادہ سے زیادہ خوب کثرت سے سچی زبان استعمال کرتا ہو. لیکن مخموم کا مطلب نہیں سمجھے تھے صحابہ کرام. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ قد عرفنا صدوق اللسان فما مخموم القلب. صدوق اللسان کو تم لوگ جانتے ہیں کہ اچھی سچی سب سے سچی زبان استعمال کرنے والا کون ہے، اس کا مطلب جانتے ہیں. لیکن آپ بتائیں کہ فما مخموم القلب، یہ مخموم القلب کیا ہے، کس کو کہتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا ہے. سب سے اچھے انسان کی، سب سے اچھے افضل ترین مسلمان کی اللہ نے دو خوبیاں بیان کی، مخموم القلب و صدوق اللسان. صدوق اللسان کا مطلب تو معلوم تھا لیکن مخموم القلب کا مطلب نہیں معلوم تھا. اس لیے صحابہ کرام نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ فما مخموم القلب، یہ مخموم القلب کیا چیز ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا
التقی النقی لا اسم فیہ ولا غل ولا بغی ولا حسد. آج فرمایا مخموم القلب کا مطلب ہے کہ دل صاف ہو. النقی دل صاف ہو, دل میں منافقت کفر شرک نہ ہو. التقی تقوی ہو دل میں. لا اسم فی, اس میں برائی کا ذوق و شوق جذبہ نہ ہو دل میں. اسی طرح سے ولا غل, غل کینہ کپٹ نہ ہو, حسد نہ ہو. جس کا دل ان تمام چیزوں سے صاف ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مخموم القلب. ہو گئی بات. یہاں تک تفصیل بارہا سنا ہوگا چونکہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. لیکن آگے ابھی ہم بیان کرنا چاہتے تھے جو بہقی وغیرہ کی روایت میں تفصیل آئی ہے. جب اللہ رسول بیان فرما دیا کہ سب سے افضل انسان یہ ہے جو صدوق اللسان و مخموم القلب ہو, اور مخموم القلب کا مطلب کیا وہ بھی آپ نے بتا دیا. تو قالوا صحابہ کرام نے کہا فمن یلی ہے یا رسول اللہ. اب ذرا دیکھیں, فمن یلی ہے یا رسول اللہ. بہت عبرت, غلام عبرت کی چیز ہے. لیکن زہد تقوی انسان کو کہاں تک, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ فمن یلی ہے, یہ تو سب سے افضل ہے. اچھا اللہ اکبر, صحابہ کرام جب سوچتے کہ ہم ایسے تو نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام کا مقصد کیا تھا کہ اللہ رسول یہ شرط ہم تو ایسے نہیں ہو سکتے, ہم لوگ یہ ہم لوگوں میں تو کوئی ایسا نہیں ہوگا. اللہ اکبر, اپنے آپ کو سمجھ کہ بڑے بہت اونچا مقام ہے, ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں. لیکن فمن یلی ہے, اچھا اس کے بعد کا کون ہے, یعنی کم سے کم اس کے بعد والا سیکنڈ کیا ہے, کلاس یا درجہ کیا کہتے ہیں, اس درجے کو تو ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ فرمایا الذی یشنع الدنیا ویحب الآخرہ. الذی یشنع الدنیا ویحب الآخرہ. اس کے بعد دوسرے درجے کا سب سے اچھا اور افضل انسان میرا امتی ہے جس کے دل میں دنیا کی بے رغبتی ہو اور آخرت کی محبت ہو. آگے بات سنیں. الذی یشرع الدنیا ویحب الآخرہ, جس کی دل میں یا جو انسان دنیا سے بے رغبتی رکھتا ہو اور آخرت سے بڑی الفت اور محبت رکھتا ہو, ہمیشہ دنیا پر آخرت کو وہ ترجیح دیتا ہے. یہ دوسرے درجے کا سب سے افضل ترین ہمارا امتی ہے. ٹھیک ہے نا. صحابہ کرام کہتے ہیں, اللہ اکبر, صحابہ کرام, اس لیے حضرت عائشہ کو میں بارہ نقل کرتا ہوں, یاد ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کو کہ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں, سب سے اچھا انسان ہو جو اپنے آپ کو سب سے برا سمجھتا ہے, اور سب سے برا کون ہے جو اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا ہے. واقعی صحابہ کرام کو ذرا دیکھیں, ابھی کیا کہتے ہیں, شاید کہ اس درجے کو بھی نہیں پا سکتے, تو کہتے کیا ہے, یا رسول اللہ, تو آپ نے تو یہ دوسرا درجہ اتنا ہائی فائی بتا دیا کہ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں ما نعرف هذا فینا الا رافع ابو رافع مولا رسول اللہ. ہم تو سمجھتے ہیں اس مقام کو تو ہم میں سے کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا, صرف ابو رافع آپ کا غلام پہنچے گا. ہاں, اللہ حضرات سوچو,
اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ابو رافع کے کیا مقام و مرتبہ تھا، اور پھر صحابہ کرام کی تواضع اور ان کی ساری ذاتیں ما نعرف فی هذا فینا الا ابو رافع مولا رسول اللہ. ہم تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس درجے کے ایک ہی امتی آپ کا ہے، وہ کون ہے؟ آپ کا غلام آزاد کرنا ابو رافع ہے. ہاں؟ پھر بھی صحابہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا درجہ ہو جس میں ہم فٹ ہو جائیں. اچھا جملہ استعمال کیا، جس میں ہم لوگ فٹ ہو جائیں. فما گلی ہے یا رسول اللہ، اللہ تو اچھا اس کے بعد تیسرا درجہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا مؤمن فی خلق حسن. تیسرے درجے میں سب سے اچھا انسان، اچھا مسلمان وہ ہوگا، سب سے افضل وہ مومن جس نے اپنے اخلاق کو خوب اچھا سنوار لیا ہو، یعنی اچھے اخلاق والا مومن، اچھے اخلاق والا مومن یہ تیسرے درجے کا ہوگا. اس کے بعد صحابہ کرام سمجھ گئے ہاں اس میں ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ فٹ ہو جائیں گے. اللہ اکبر. چلو تو یہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، مولا رسول اللہ تھے. اسی لیے اللہ رسول نے شاہ فرمایا نہیں، تم نہیں جاؤ. کیوں؟ مولا القوم من انفسہم، تمہاری غلامی کا تعلق ہمارے چچا سے رہا، پھر ہمارے بنے، ہمارے آزاد کردہ غلام ہو. تو جن کے تم غلام تھے گرچہ آزاد ہو گئے لیکن شرعاً ان کے تابع تم ہو گئے، ان کا جو حکم ہے وہ حکم. اللہ اکبر. انا لا نحل لنا تحل لنا صدقہ. اور تم جانتے ہو کہ ہمارے لیے صدقہ زکوٰۃ حلال نہیں ہے، جو تم ہمارے ہو تمہارے اوپر بھی حلال نہیں ہے. آگے بات سمجھیں. روایت کیا اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور ثلاثہ اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے حدیث بسند صحیح منقول ہے. اسی لیے علامہ البانی نے اس کو صحیحہ کے اندر نقل کیا ہے. چلو اگلی حدیث عن سالم بن عبداللہ ابن عمر عن ابیہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعطی عمر العطاء فیقول اعطه افقر منی فیقول خذه فتموله او تصدق به وما جاءك من هذا المال وانت غیر مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. رواہ مسلم. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے راوی ہیں سالم بن عبداللہ ابن عمر عن ابیہ، یعنی عمر فاروق کے پوتے. سالم عمر فاروق کے پوتے، عبداللہ بن عمر کے بیٹے. اور انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے اکثر بیشتر اپنے والد اور عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کرام سے. سالم بن عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے. سالم کے باپ کون؟ عبداللہ ابن عمر، یعنی حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعطی عمر العطاء، نبی علیہ السلام عمر کو عطا یعنی مال دیتے تھے بیت المال سے. عطا غیر عطا کہتے ہیں جو دوسروں کی طرف سے آپ کو گفٹ مال ملتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عطا. اسی لیے اپنے عطیہ بولتے ہیں، نہیں بولتے؟ نہیں جانتے. اور چندے والی جو رسید ہوتی ہے نا، دیوبندی حضرات چھپاتے ہیں نا، دیکھا ہوگا، تو اس میں لکھا ہے صدقہ
زکات یا عطیہ، عطیہ وہی عطا، عطا داد، یعنی وہ مال و دولت جو انسان کو کسی کی طرف سے گفٹ کے طور پر، انعام کے طور پر ملتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میرے باپ عمر ابن الخطاب کو نبی علیہ السلام بیت المال سے کچھ مال دولت دے دیتے تھے، لیکن میرے والد عام طور پر لینے سے انکار کرتے اور کیا کہتے، یا رسول اللہ آتہی افقر منی، یا رسول اللہ ہمارا تو گزارا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے، اس کو زہد کہتے ہیں۔ ملتی ہوئی مفت میں ملتا ہوا مال کون چھوڑے گا؟ کوئی نہیں چھوڑے گا۔ یہاں عمر ابن خطاب کیا کہتے، یا رسول اللہ آتہی افقر منی، میرا تو گزارا ہو جاتا ہے، ہم سے کچھ زیادہ محتاج لوگوں کے آپ ان کو دے دیں، ہمیں چھوڑ دیں۔ یہ ہے دوسروں کی خیر خواہی، سمجھے؟ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام بیت المال سے کس کو دیتے؟ عمر کو۔ تو عمر فاروق کیا کہتے؟ انکار کرتے، اللہ رسول ہمارا تو جیسے تیسے گزارا ہو جاتا ہے، آپ ہم کو نہ دیں، بلکہ ہم سے بہت زیادہ۔ اس کا مطلب عمر فاروق بھی غریب تھے، حاجت مند تھے نہیں تھے؟ ذرا بتاؤ، حاکم اور کی روایت، جب شام میں داخل ہو رہے تو عمر فاروق تو کہتے ہیں قمیص میں 13 پیبند لگے ہوئے تھے، قمیص، ایک قمیص میں۔ مال دولت ہوتی تو ایسے ہی پہنتے، اللہ اکبر، ضرورت تھی لیکن طبیعت نہیں چاہتی تھی زکوٰۃ خیرات بیت المال سے کچھ لینے کی۔ اس کو عزت نفس کہتے ہیں۔ کسی سے لینا مانگنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ تو عمر فاروق کہتے یا رسول اللہ کسی ہم سے زیادہ حاجت مند ہیں ان کو آپ دے دیں۔ اللہ رسول کیا فرماتا، خود ہو، پکڑو اس کو، فتمول ہو، اس سے اور اپنا مال بڑھاؤ، فتمول ہو، اس کو کیا کہتے اس کو، ارے اس سے دے رہے ہیں، اس کی کوئی چیز خرید لو، یعنی اس سے اور مال بڑھے گا تمہارا، لو اور اس سے اپنا مال مزید بڑھاؤ۔ اب لازمی چیز ہے، اگر 20 درہم اللہ رسول علیہ السلام دے رہے ہیں، جا کے 2 بکری عمر فاروق خرید دیتے تو شاید سال میں 2-4 بکریاں ہو جاتی، 2 سال میں 10-12 بکریاں ہو جاتی، بڑھ جاتا۔ یہ مقصد، خود ہو، لو، اس کو استعمال کرو، اپنا مال بڑھانے کی کوشش کرو۔ او تصدق بھی، نہیں استعمال کرنا ہے تو لو اور لے جا کر کے اپنے ہاتھوں سے صدقہ کر دو، تم مالک ہو گئے، تم کو صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر اللہ رسول نے ایک اصول بیان کیا، اس کو یاد رکھنے چاہیے۔ آج یہ قیامت تک ہر ایک کے لیے قابل عمل اور قابل یاد چیز ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو بھی کوئی دے دیتا ہو، ہم کو بھی کوئی دے دیتا ہو، ان کو بھی کوئی پکڑا دے گا، سمجھ گئے نا؟ تو اللہ رسول نے فرمایا، ایک اصول بیان فرمایا، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، اے عمر دیکھو، تم کو جو مال ملنے لگے، کوئی مال دے رہا ہے، یہ بیت المال کا دے رہا ہے، یا کوئی اپنی جیب خاص سے دے رہا ہے، کوئی مالدار دے رہا ہے، کوئی شیخ دے رہا ہے، تو اگر کسی کہیں سے تم کو مال مل رہا ہے، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ، اور تم اس کے انتظار میں نہیں تھے، یعنی لالچ نہیں تھی، تمہیں اس کی لالچ نہیں تھی، ہرس نہیں تھی کہ کیوں نہیں دیتا ہم کو، آئی بات سمجھ نا؟ تم اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے رہے، بغیر کسی ہرس اور طمع لالچ کے،
یعنی تمہارے اندر کوئی حرص طمع لالچ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی لا کر کے دے رہا ہے۔ ولا سائلن، تم کبھی اس سے مانگتے بھی نہیں۔ یہ دو شرطیں یاد رکھیں، دو چیزیں ہوگی نا، ایک تو یہ کہ تم مانگتے نہیں، تم نے اس سے سوال نہیں کیا۔ نمبر دو، کبھی تم حرص اور طمع اور للچائی ہوئی نگاہ سے بھی نہیں دیکھ اللہ تھوڑا سا ہم کو اگر یہ دے دیتا کیا اس کا کم ہو جاتا، نہیں۔ تو چیزیں ہو گئی نا، نہ حرص اور طمع لالچ تھی اور نہ تو سوال۔ اگر ان کی یہ دونوں چیزیں ان کے بغیر اگر کہیں سے تم کو مال مل رہا ہے تو فخذ ہو، امت اس مال کو رد نہیں کرو، اس کو لے لو۔ اب روایت تمہیں کیا ہے، یہ اللہ کا رزق ہے جو بغیر مانگے بغیر کسی انتظار کے آ رہا ہے، اس کو تم لے لو۔ ومالا، اور جو اس طرح سے نہ آئے، فلا تتبعہ نفسک، تو تم اپنی طبیعت اپنے دل کو اس کے پیچھے نہ لگاؤ کہ ہم کو کیوں نہیں دیتا۔ یعنی حرص و طمع ہو گئی، لالچ کہ وہ اتنا مال اس کو ہے لیکن کبھی آتا جاتا لے کر 10 کوئی لفافہ ہم کو نہیں پکڑا، ایسا ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑا سیٹ ہے لیکن ظالم ایک مرتبہ آج تک ہم کو نہیں دیتا۔ نہیں بھائی، نہیں دیتا، اللہ نے ہم کو اس لائق بنایا نہیں، الحمدللہ ہمارا گزارا ہو رہا ہے، سمجھ گئے نا۔ اگر بغیر مانگے بغیر حرص طمع اور لالچ کے کوئی چیز مل رہی ہے تو اس کو تم لے لو، اس کو رد نہیں کرو۔ ہاں، اگر تم سوال کر کے لو، مانگ کر کے لو، ذلیل خوار ہو کر کے، یا ہر وقت للچائی بھی نگاہ سے اس کے ہاں جا کے کھڑا رہو کہ کبھی تو اس پر رحم آ جائے، لسفلا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ آگے بات سمجھیں، یہ دو شرطوں کے ساتھ اگر بغیر مانگے بغیر حرص و طمع اور لالچ کے آ جائے تو اللہ سے فرمایا اس کو تم لے لو۔ اب وہ چاہے تم استعمال کرو یا استعمال نہیں کرتے تو اپنی طرف سے صدقہ کر دو، صدقے کا ثواب تم کو ہو جائے، تمہارے لیے حلال ہے۔ یعنی مقصد ہے کہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں ایک چیز ذرا یاد رکھیے گا، نبی علیہ السلام کے پاس جو بیت المال تھا اس میں جو مال آتا تھا دو راستے سے، ایک تو زکوٰۃ، خیرات، صدقہ یہی آتا تھا نا، نمبر دو مال غنیمت، خمس یعنی یہ سب۔ اب اگر کسی اور اللہ کے نبی علیہ السلام اسی بیت المال سے دے رہے تھے عمر فاروق کو، تو پتہ یہ چل گیا کہ جب لوگوں کے اموال، زکوٰۃ، خیرات، صدقات بیت المال میں آ گئے، بیت المال ان کا مالک ہو گیا، تو کوئی خوشحال انسان جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، حاکم وقت، حکومت بیت المال سے اس کو اگر دے دے تو گرچہ محتاج نہیں ہے، زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، لیکن کیونکہ بیت المال میں آیا تو بیت المال کی ملکیت بن گئی، ملکیت تبدیل ہو گئی۔ اب اگر کوئی خوشحال انسان بھی کسی خوشحال انسان کو بھی اس سے دے دیا گیا تو اس کے لیے حلال ہوگا، کوئی ناجائز و حرام نہیں۔ یہ بات میرے خاطر نہیں سمجھ میں آئی، نہیں آئی؟ ہاں الحمدللہ آپ ہیں، زکوٰۃ کے مستحق تو نہیں ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ بنائے بھی نہیں، آئندہ بھی دینے کے لائق بنے، لیکن آپ کے ہاں بیت المال ہے، اسلامی مسلم حکومت ہے، مسلم حاکم ہے، یا پورے ملک کے مسلمانوں نے مل کے اللہ کرے ہو جائے سے اپنا بیت المال قائم کیا ہے۔ اب بیت المال میں آئے کیا؟ لوگوں کے صدقات، خیرات اور زکوٰۃ ہے، یہی آئے گی نا، آئے گی۔ لیکن چونکہ اب سیٹھ کے یہاں سے نکل کر کے ملکیت بدل گئی، اب کس کی ملکیت ہو گئی؟ قوم کی ہو گئی، قوم کی ہو گئی، حکومت کی یا قوم کی ہو گئی۔ اب اسی بیت المال سے اگر آپ کو 10-20 ہزار دے دیا جائے، بھائی آپ لے لیں، تو آپ کے لیے حلال ہو جائے گی، گرچہ وہ زکوٰۃ خیرات وہاں بیت المال میں جمع ہوتا رہا۔
کیا ہو گئی؟ چونکہ ملکیت بدل گئی، اب وہ بیت المال کی ملکیت ہو گئی، قوم امت مسلمہ یا قوم کی ملکیت ہو گئی، کسی مالدار کی ملکیت نہیں رہ گئی۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے عمر فاروق گرچہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں تھے لیکن اللہ کے رسول نے بیت المال سے ان کو دیا، اور ایسے بہت سارے لوگوں کو دے دیتے رہے۔ اگلی بات سمجھیں، تو یہ چیز ایسی ہے۔ اب انسان وہ لے مل رہا ہے، لیکن شرط وہی ہے، بغیر لالچ، بغیر حرص، بغیر سوال آ جائے تو آپ لے لیں، چاہے تو آپ استعمال کریں، آپ کے لیے حلال ہے، اپنے پاس رکھیں، اور الحمدللہ اگر آ گیا تو فتمول ہو، اگر آپ پر مہربانی کر کسی نے زیادہ دے دیا اور اسے کوئی کاروبار بھی شروع کرنا چاہتے تو فتمول ہو، لفظ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کا کاروبار چل گیا، آج الحمدللہ لیے ہیں، ہو سکتا ہے کل ہزاروں زکوٰۃ پھر نکال کر کے آپ بیت المال کا ایک ممبر اور بڑھ جائے گا، تو ہر ایک میں خیر ہے۔ یہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھار کچھ لوگ بہت ہی زیادہ اس سلسلے میں نہیں کسی اور کو دے دیں، اللہ رسول عمر فاروق یہی کرتے، اللہ تو کسی اور کو دے دے، اللہ رسول کے نہیں، تم لو استعمال کرو، اور نہیں تو اپنی طرف سے کیا کر دو، صدقہ کر دو۔ تو اگر کوئی سیٹ ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی خوشحال انسان ہے، آپ کوئی اس سے رغبت نہیں رکھتے، لیکن اگر کبھی بند مٹھی آپ کو دے رہا ہے، پکڑا رہا ہے، سمجھ گئے نا، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی رشتہ دار ہی ہو دے رہا ہے، تو اس سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ لے لیں، ضرورت ہو تو آپ استعمال کریں، اور ضرورت نہیں تو یا آپ صدقہ کرنا چاہیں تو صدقہ کر جائیں۔ یہ حدیث ہاں وہاں اس کو کسی نے تحفہ تحائف دیا، اس کو دیا، اب جیسے جو اس کو تحفہ تحائف ہوگا تو بیت المال میں جمع کرے گا یا اس کا اپنا نام، اس کا ہاں اس کی دو شکلیں ہیں۔ یہ پیچھے میرا خیال سے حدیث گزر چکی ہوگی، یا بلوغ المرام کا جو دوسرا، اچھا یہی تو ہے نا، ہو سکتا گزری ہو۔ اس کی دو شکلیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو عامل بنا کر کے بھیجا، وہاں گئے، جب آئے تو آنے کے بعد کہا کہ یہ لوگوں نے بیت المال میں دیا ہے اور یہ مجھے دیا ہے۔ ان کی بات قبول نہیں کی گئی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تم ہو عامل بن کر کے گئے تھے، اگر کسی نے تم کو گفٹ بھی دیا ہے تو وہ بھی کس میں شامل کیا جائے گا؟ بیت المال میں۔ ہاں ایک شکل ایسی ہے کہ جس میں وہ جائز ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ زکوٰۃ وصولنے کے لیے عامل بن کر کے جہاں گئے، وہاں کچھ لوگ آپ کے پرانے متعلقین ہیں جو ہمیشہ آپ کو لیتے اور دیتے رہتے، گفٹ دیتے رہتے ہیں، اور پھر آپ عامل بن کر کے گئے ہیں، عامل بن کر کے گئے ہیں، تو آپ عامل بن کر کے نہ جاتے، جب بھی آپ کو وہ دیتے رہتے تھے، تو ایسی حالت میں آپ کو گفٹ دیتے ہیں تو آپ کا ہوگا، وہ بیت المال کا نہیں ہوگا۔ آگے بات سمجھ، دونوں میں فرق ہے۔ اگر آپ عامل بن کے گئے ہیں اور کسی سے کوئی تحفے تحائف آپ کو کبھی نہیں ملتے رہے، تب تو سب کس کا ہوگا؟ چونکہ آپ اس وقت وہاں پہنچے بھی ہیں تو بیت المال اور حکومت کی برکت سے جو ملے گا اس کس کا ہوگا؟ لا کر کے آپ جمع کر دیں۔ ابھی دوسری چیز ہے، کمیٹی والے یا بیت المال کے ذمہ دار سمجھے آپ نے بڑی محنت کی ہے، آپ کو لوٹا کے دے دو کوئی، لیکن آپ کو دے دینا چاہیے وہ۔ لیکن ایسے علاقے میں گئے جہاں عامل بننے کے پہلے بھی آپ کا آنا جانا ہوتا ہے، ایسے آنا جانا رہتا ہے، رشتے ناتے ہیں، لوگ دوست احباب ہیں، جب بھی آپ جاتے ہیں تو ہمارے ہاں
دیکھتے ہیں یہاں بھی عربوں میں ہوگا، بر صغیر کے دستور ہے کہ آدمی مہمان کہیں جاتا ہے تو بہت سارے علاقے میں آنے لگتے ہیں تو پورے علاقے کے لوگ اس کو کیا بدائی وہ لوگ بولتے ہیں، کچھ نہ کچھ مختلف شکل میں اس کو دیتے ہیں گفٹ کے طور پر. تو وہ گفٹ آپ کا ہوگا اگر آپ کا پہلے سے لینا دینا اور آنا جانا وہاں تھا تب. چلیں زکوٰۃ کا جو پیسہ مختلف ایسے جگہ پر لگا رہے تھے، مدرسہ ہو گیا یا پھر جیسے کچھ سامان آیا جنریٹر خریدنے یا پھر جیسے راشن بانٹنے کا، اس کو تھوڑا ختم ہو گیا، مطلب اس کو تھوڑا سا بات اور سوال اصل میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کہاں دی جائے. تو زکوٰۃ کے 8 مصرف تو بالکل متعین ہیں جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں. 8 حتی الامکان زکوٰۃ کو انہیں 8 مصرف میں صرف کیا جائے، کوئی 9واں مصرف نہیں ہوتا. جیسے ابھی آج کل بہت سارے لوگوں نے ٹیلی فون کیا، رمضان زکوٰۃ نکالتے ہیں، انڈیا میں کہیں کیا کہتے آکسیجن پلانٹ لگا رہے ہیں تو وہاں زکوٰۃ کا پیسہ دے دے یا کہ نہیں. اس طرح بہت ساری چیزیں رفاہی کام، تو بہرحال بہت سارے رفاہی کام جو ان میں زکوٰۃ کا پیسہ نہ دیا جائے، جو 8 ہیں انہیں پر محدود رکھا جائے، اس کو آمدہ کیا جائے، آمدہ کیا جائے. بہت سارے لوگ ماشاءاللہ بچیوں کی شادیاں ہیں، فطرانہ اکٹھا کرتے ہیں، زکوٰۃ اکٹھا کرتے ہیں، نہیں ہم بچیوں کی شادی کرا دیتے ہیں. دیکھیں اللہ رب العالمین نے غریب مسکین یا شادی بیوہ یا جیسے ایسے موقع پر جو پریشانیاں آئی ہیں بھی، طوفان آ گیا، یہ ایسے مواقع ہیں آپ لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں، ان میں انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا ایک بہت بڑا درجہ رکھا ہے، سمجھئے نا. الذین ينفقون اموالهم سرا وعلانیہ باللیل والنہار، یہ رات دن چلتے پھرتے تو زکوٰۃ انسان نہیں ادا کرتا، تو سر میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرتا. اس کا مطلب انفاق فی سبیل اللہ، اپنے دیں اس کے صحت کا جاریہ ہوگا، ایسے لوگوں کو مت کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ نے فرمایا فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اور یہ ہمارے نیک بندے جو ہیں ان کے مال میں اللہ تعالیٰ نے مسکین، محتاج، پریشان ہر لوگوں کا حق مقرر کر رکھا ہے. تو یہ اس لیے اگر کبھی ہوتا ہے انسان زکوٰۃ دے چکا ہے، اب درمیان میں ضرورت پڑ گئی ہے اور پیسے کی مسکین محتاج کی، تو نہیں بھائی ہم نے تو جو دینا زکوٰۃ ہماری سب ختم ہو گئی. نہیں، زکوٰۃ تو ادا ہو گئی، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ ان دل ضرورہ انفاق فی سبیل اللہ کی رغبت دلائی، حکم دیا گیا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا آتَاكُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس سے غریبوں کو دو. تو اپنے رزق حلال سے سارا کام کریں. یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، آجا مدرسے جو دینی مدرسے ہیں، دینی مدرسوں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی؟ تو یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو 8 مصارف رکھے ہیں اس میں فی سبیل اللہ ہے. فی سبیل اللہ، کیا فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد ہے، صرف مجاہدین کو دیا جائے گا، یا فی سبیل اللہ میں اور کچھ شامل ہے؟ یہی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. تو کچھ ایسے اعمال خیر ہیں جن کو اللہ رسول نے فی سبیل اللہ قرار دیا ہے. مثلا حج کو اللہ کے رسول نے فرمایا حج فی سبیل اللہ ہے، اور اونٹ پر حج، اونٹ فی سبیل اللہ وقف تھا جہاد کے لیے، صحابی نے جہاد کے لیے خاص رکھا تھا. یہ اونٹ ہم نے وقف کیا ہے فی سبیل، صرف کس کے لیے ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. حج کا موسم آیا
حج میں جانا تھا لیکن کسی سے ہم نے مانگا کہ بھائی مجھے اونٹ دیتے حج کے لیے، کہا میں حج نہیں، ہم نے جہاد کے لیے وقف کیا ہے، مشہور ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو بعد میں پتا چلا تو ہم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے حج بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اسی لیے بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ انسان غریب مسکین کو اگر اپنے زکوٰۃ سے حج کرائے تو حج کرا سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصرف بیان کیے فی سبیل اللہ، اور اللہ کے رسول نے حج کو بھی فی سبیل اللہ کا۔ ایک نمبر 2، جب اتنی بات واضح ہو گئی کہ فی سبیل اللہ، تو احادیث میں دیکھتا ہوں جہاد کے بعد سب سے زیادہ فی سبیل اللہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے طلب علم کے لیے کیا ہے۔ طلب مثلا سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت، اللہ تم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من جاء فی مسجد ھذا لم یأتہ الا بخیر لخیر یتعلمہ ویعلمہ فهو المجاہد فی سبیل اللہ فهو فی سبیل اللہ۔ جو انسان مسجد میں آیا اور آنے کا مقصد دین سیکھنا ہے یا سکھانا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ، یہ بھی مجاہد ہے۔ پھر یاد رہا دیکھیں، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے قرآن پاک سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاد کا تذکرہ کیا فی سبیل اللہ کا، اسی کے ساتھ ساتھ طلب ما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم لیتفقهوا فی الدین۔ باقاعدہ فی اس طلب علم کو اور علم سے کی نشر و اشاعت اور علم سے کسی کو فائدہ پہنچانے کو باقاعدہ جہاد فی سبیل اللہ قرار دیا گیا۔ سنن ترمذی کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے وہ جب تک علم حاصل کرتا ہے وہ مجاہد کے برابر سبیل اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ کے درجے میں ہے، یہاں تک کہ پلٹ کر کے آ جائے تو اس کا درجہ اس سے بھی بڑھ جاتا۔ دیکھیں یہاں طلب علم کو کیا قرار دیا گیا؟ مجاہد فی سبیل اللہ۔ قرآن پاک نے فرمایا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی آپ اس قرآن کے ذریعے علم منافقین سے جہاد کبیر کریں۔ پتہ یہ چل گیا کہ علم ہے، جس طرح سے اسلحے کے ذریعے میدان جنگ میں اسلام کی سربلندی، اسلام کا عروج اور ترقی، دین کا تحفظ اسلحے سے جہاد کے ذریعے ہوتا ہے، شاید اس سے کہیں زیادہ اسلام کا تحفظ آپ دیکھیں گے دین کا علم کے ذریعے ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے اس کو جہاد کبیر قرار دیا، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ تو جب علم حاصل کرنا اور علم عام کرنا اتنا بڑا جہاد قرار دیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں مدرسے میں زکوٰۃ دینے میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ مدارس اور یہ طلبہ جو علم دین حاصل کر رہے ہیں اصل میں یہی ہوتے ہیں جو آئندہ آگے چل کر کے دین کی حفاظت، اپنے وعظ و نصیحت، مجادلے اور مناظرے، اپنے تحریر، اپنے تصنیف، اپنے درس و تدریس، اپنے علمی خدمات کے ذریعے یہی اصل میں علم کی حفاظت، دین اور شریعت کی حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 2، ایک عجیب سا دستور ہے ہمیشہ سے بڑا عجیب سا دستور ہے
اس علم کو حاصل کرنے میں اکثر جو ہوتے ہیں وہ غریب اور مسکین ہی لوگ ہوتے ہیں. اکثر آپ کسی بھی دینی مدرسے میں چلے جائیں مشکل سے 10% تو خوشحال ہوں گے، ورنہ 80%، 90% کیا ہوتے ہیں وہ غریب مسکین. اور آپ لوگ تو نہیں جانتے، شاید یہ جانتے ہوں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. واللہ دینی مدارس میں آج بھی بچے کبھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو واللہ میں کہتا ہوں کپڑا دھلنے کے لیے دھوبی کو دھلائی کے پیسہ دینے کے بجائے تو جانے دیں، واللہ صابن خریدنے کے بھی پیسے نہیں رہتے. مدرسے والوں کو ایسے بچوں کے صابن و تیل، آنے جانے کے کرائے، بیمار ہو تو علاج معالجے کا پیسہ بھی دینا پڑتا. اب آپ بتائیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین فی سبیل اللہ کے علاوہ ایک فی سبیل اللہ سمجھ گئے، دوسری وجہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یقیناً یہ زکوٰۃ اور خیرات فقراء اور مساکین کے لیے ہیں. اب ہم نہیں سمجھتے، آپ جانتے کہ نہیں جانتے، ورنہ یہ ان کے قریب میں مدرسہ ہے، مدرسے میں آپ چلے جائیں تو میں نے کہا 80%، 90% سب کیا ہوتے ہیں؟ فقراء اور مساکین ہوتے ہیں. انہی کے اوپر وہ زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے. اتنا ہے کہ کھانے کے علاوہ اب ہر ایک کی ضرورت لازمی چیز ہے. مدرسے والے، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، کچھ طلبہ طالبات ایسے ملے جنہوں نے تیسری چوتھی جماعت سے پڑھائی چھوڑ کے گھر بیٹھ گئے. کیوں؟ کہ میرا باپ غریب تھا، کتاب خریدنے کے پیسے ہمارے پاس نہیں تھے. تو کیا خیال ہے، اب کتاب خرید کر کے ہم نہیں دے سکتے ان کو؟ ایک غریب انسان اتنا اچھا کام کرنا چاہتا ہے بچہ، لیکن کتاب خریدنے کے پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہیں، مصحف تک نہیں رہتا. تو میرے کہنے کا مطلب کہ میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں زکوٰۃ، خیرات، غریب مسکین کی بات سب سے زیادہ جو مستحق ہوں گے وہ دینی مدارس ہوتے ہیں. ہاں ایک زمانہ تھا کہ دینی مدارس کو کہ حکومت سرپرستی کرتی تھی یا بڑے بڑے لوگ سرپرستی کرتے تھے، علماء کو چندے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن انگریز نے جیسے ہی ہمارے ملک پر مکمل قبضہ کیا، سب سے پہلے ہمارے وہ دینی مدارس جو جہاں بچے پڑھتے تھے، اور کوئی نہ کوئی مالدار یا حکومت یا کوئی سرمایہ دار پوری کفالت لے کر کے مدرسہ چلاتا تھا، بچے پڑھتے تھے. وہ سارے یا وقف تھے، سارے وقف چھین لیے گئے، سارے مدرسے بند کر دیے گئے. مسجدوں میں صرف نماز پڑھنے کی اجازت تھی، کوئی دینی مدرسہ نہیں چل سکتا تھا. جب ایسے حالات خراب ہو گئے، انگریز نے سوچا کہ جاہل رہ کر کے ساری مدارس بند کر دیں گے تو مسلمان بچے دین سیکھیں گے نہیں، تو مسلمان بھی کام کے نہیں رہیں گے. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے علماء کو توفیق دی. انہوں نے گاؤں گاؤں میں کہیں درخت کے نیچے بچوں کو اکٹھا کر کے پڑھانا شروع کیا، درخت کے نیچے. واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، چند سال قبل بہار میں، ابھی جھارکھنڈ ہو گیا، حیرت ہوتی ہے. ایک ایسے علاقے میں گئے جہاں ایسے دیوار، کمرے میں چارپائی بچھانے کا پیسہ نہیں لوگوں کے پاس. واللہ ہم نے دیکھا ایسی دیوار ہے تو دیوار کے کنارے بانس جانتے ہیں نا، بمبو کیا کہتے ہیں، بمبو. ایسے ہی تقریباً جیسے دیکھیں سائڈوں پر جیسے ٹرین میں سیٹیں بنی رہتی نا، ایسے ہی سائڈ کنارے بنا دیا ہے، اتنی اونچی. میں نے کہا یار یہ کیا بنا رہا ہے، ایسے کیوں کیا ہے؟ کیا کہا معلوم ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آج لوگ مسلم ملکوں میں بڑے بڑے مدرسے جو حکومت سرپرست کے، اس کا انڈیا کے مدرسوں کا، پاکستان کے مدرسوں کو اس پر قیاس کرتے ہیں. کیا مجھے بتائیے معلوم ہے؟ میرے تو روکتے کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ
بچے ہی زمین پر سوتے تھے. پچھلے سال سانپ آیا ڈسا اور 2 بچے انتقال کر گئے. میں نے کہا چارپائی کے پیسہ کہاں سے لائیں؟ تو 2 چیزیں بڑی عجیب سے بتائے ہو. کہتے جب 2 بچے مر گئے ایک ہی دن میں سانپ کاٹا تو گاؤں کے لوگوں نے چندے میں بانس دیا. تو بانس اس طرح سے ہم لوگ بچھا دیے ہیں, اسی بستر رات کے بچے سو لیتے ہیں تاکہ سانپ آئے تو ان کو ڈس نہ سکے. واللہ ہمیں ایسے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور کھانے کا کہتے ہیں کہ کہاں سے کھلائیں گے؟ یہ پورے گاؤں کے لوگ ہیں, ہر گاؤں کا آدمی ایک بچے کو صبح شام کھانے کا وعدہ کر لیتا ہے. بچہ کبھی جاتا ہے ان کے یہاں کھا کے آتا ہے, یا ٹفن باکس رہتا ہے وہاں سے نکال کے بچہ آ کے یہاں کھا لیتا ہے. اللہ اکبر. سمجھتے اتنی مشکلات کے بعد یہ ساؤتھ انڈیا میں ایسے ہی غالباً یہ کرناٹک سے نکلے اور آندھرا کی طرف جا رہے تھے. رات کو صبح فجر کے وقت نماز فجر کی باری آئی تو ایک منارہ نظر آیا تو وہاں گیا. واللہ تو ایسے جتنی بڑی بلڈنگ ہوگی اتنا بڑا میدان ہے, پورے میدان میں اسی زمین پر بچے سوئے ہوئے ہیں, ٹانت ڈال کر کے سارے بچے وہاں سوئے ہوئے. پتہ چلا دینی مدرسہ ہے, دینی مدرسہ ہے. ان کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے, مدرسے کا جو ہوتا ہے نا گراؤنڈ, اسی بچے آ کر کے سوئے. میں کہتا ہوں اب ایسے غریب مسکین جہاں ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہر فنڈ میں جا سکتا ہے. چھت ڈالی جائے گی تو بھی غریبوں کے لیے, عمارت خریدی جائے گی تو بھی غریبوں کے لیے, کتاب خریدی جائے تو انہی غریبوں کے لیے, بستر خریدا جائے تو انہی غریبوں کے لیے. تو زکوٰۃ کا پیسہ میں سمجھتا ہوں مسکین محتاج کے کھلانے پلانے کے بعد سب سے بڑے مستحق کون ہے؟ وہ دینی مدرسے ہیں. اب آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں عالم نے فتویٰ دیا, فلاں عالم نے فتویٰ دیا. ان سے جیسے پوچھا گیا ان کو شاید کہ انڈیا پاکستان کے مدرسوں کی یہ کیفیت نہیں بتائی گئی, ان کے لیے وہ بتائی گئی جیسے شارجہ یونیورسٹی قائم ہے, قاسمیہ یونیورسٹی ہے, مدینہ یونیورسٹی ہے. لازمی چیزیں ایسے علاقے ہیں کہ یہاں آدمی جو یعنی حکومت کی سرپرستی ہوتی ہے, ان کے لیے لازمی چیز ہے. اب یہ لوگ بنائیں تو زکوٰۃ کے پیسہ کو مدرسے کی تعمیر کریں, مسجد کو بنائیں. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں یہ ساری سہولتیں نہیں ہیں, جن کا انحصار دار سارا مسلمانوں کے تعاون پر ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہی وہ مقامات ہیں, 2 جگہیں ہیں جہاں فی سبیل اللہ بھی ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم بھی ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین کے بھی مستحق ہیں. اس لیے میرا یہی خیال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بہتر طریقہ ہے ابھی دینی اداروں کو قائم رکھنے کے لیے, ورنہ التعاون کم کیا گیا اور اس میں کوتاہی کی گئی تو یاد رکھیے گا شیطان بڑی تیزی سے کام کر رہا. اس میں شیاطین انس اور شیاطین جن دونوں شامل ہیں. ارے بھائی مدرسے میں 150 بچے غریب مسکین یتیم, کوئی بہار کا آیا, کوئی بنگال کا آیا, کوئی یہاں کا آیا پڑھا. یہ یتیم بھکاری کھاتے ہیں, کھا کر کے چلے جاتے ہیں. اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے 2 سال پڑھاؤ اس کو, انگلش میڈیم سے جتنا پڑھاتے ہو اس کو بدل کر کے انگلش میڈیم سے کر دو تو بچہ تمہارا انجینئر دے, بس روزے نماز تک کے لیے دین سکھلا دو, کیا ضرورت ہے اس سے زیادہ. آج یہ عربی مدارس جو ہے انگلش میڈیم اسکولوں میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیں پھر آئندہ یہ سلسلہ جو چلا وہ بھی ختم ہو جائے گا. وہی حشر ہوگا جو دنیا میں بہت سارے علاقوں کا حشر ہوا کہ جب علم دین ختم ہو گیا, دنیا کے پیچھے پڑے تو شیطان نہایت آسانی کے ساتھ ان کو گمراہی پر ڈالا, بے دینی کی راہ پر آ گئے. اس لیے اللہ کے واسطے ان اداروں کو جتنا آپ مضبوط کریں گے, یہ نہ سوچیں کہ ہاں یتیم غریب ہیں, 100 بچے پڑھ رہے ہیں, 100 تو کام کے نہیں نکلیں گے کچھ, لیکن کم سے کم اپنے تک تو دین پر قائم رہیں گے, اپنے بھی بچوں کے. لیکن کوئی داعی وغیرہ سب نہیں بن جائیں گے, شیخ الحدیث سب نہیں بن جائیں گے, لیکن اسی 100 میں سے 10 ہر سال ایسے نکلیں گے جو پوری امت کی رہنمائی کریں گے. اور پھر آج ایک بہت بڑا بھوت سوار ہو جاتا ہے,
غریبوں کے بچے پڑھ کر کے کیا کرتے ہیں سمجھیے نا. مالداروں کو چاہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں, اور مالداروں کو کیا ہے 5 اسٹار ہوٹل جیسے مدرسہ بنایا جائے. سمجھیے نا ساری چیزیں. یہ ایک نہایت خطرناک نظریہ ہے. سوچو کہ آخر مالدار اپنے بچوں کو پڑھاتے کتنا ہے دین, کتنا دین پڑھاتے ہیں. اور یہ ایسے مدرسوں کے بارے میں کہہ دینا نہیں یہ سب ماں باپ کھلا نہیں سکتے اس لیے دینی مدرسوں میں ڈال دیے ہیں. غریبوں کی نیتوں پر اس طرح سے ڈکیتی نہ ڈالیں, بلکہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ انہی غریبوں کو فکر ہے کہ ہاں بچہ ذرا عالم بن جائے, حافظ بن جائے. مالداروں کو اس کی کہاں فکر ہے؟ مالداروں کو تو سوچتے ہیں زیادہ سوچتے ہیں کہ پورے ملک میں ہمارے بچوں کی تعلیم کی معیار کا کوئی اسکول ہی نہیں, باہر پھینکو, وہ کیا پڑھیں گے. تو یہ بہت غلط نظریہ ہے. اور پھر ذرا سوچو کہ ایسے افکار پھیلانے والوں کو آخر آپ دیکھیں گے نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن و حدیث کے سیکھنے والے 24 گھنٹہ جنہوں نے وقف کیا تو کون سے لوگ تھے؟ اصحاب صفہ 70 آدمی تھے جس میں ابو ہریرہ تھے. کیا ابو ہریرہ نے دین کا کام نہیں کیا؟ حدیثیں نہیں پھیلا دی؟ پھر اس کے بعد بھی آپ چلے آئیں آخر تک. ہمیشہ یہ دینی علوم کے پیچھے جو پڑھے ہیں اکثر بیشتر وہ غریبی اور مسکین ہی پڑے ہوئے ہیں, بوریا نشین ہی بیٹھے ہیں. امام طبرانی سے پوچھا گیا کتنا علم کہاں سے آیا؟ کہا کیا کہتے ہو 30 سال گزر گئے میں بستر پر نہیں سو جاتا, صرف بوریا پر سوتا تھا. تو یہ بیٹھے گا کون یہاں؟ کون بیٹھے گا یہاں؟ امام مالک کے درسوں کو دیکھیں جہاں تھے سب یہی اوسط درجے کے لوگ یا غریب اوسط درجے کے. اس لیے یہ افکار بہت نقصان دہ ہیں. انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ جی ہاں ٹھیک ہے. اس رمضان میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملا یوٹیوب چینل, اس کے بعد ٹی وی مختلف لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ دین کی رسم رات کرتے ہیں, دین پھیلاتے ہیں, تو ہمارے کو جو پورا زکوٰۃ کا پورا پیسہ ہمارے طرف. یہ جو فکر یہ کیسی ہے؟ بہرحال یہ فکر یوٹیوب چینل سے ہم دین کا کام کر رہے ہیں, ہم ٹی وی چلا رہے ہیں, یہ قطعاً بھی زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں, اور علماء کے فتویٰ بھی اس پر موجود ہیں صراحت کے ساتھ. سمجھ گئے نا. اور ان میں دین کا کام کم ہوتا ہے اور دنیا داری ریاکاری زیادہ ہوتی ہے. سمجھ گئے نا. انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. دیکھیں یہ دینی یہ چینل ٹھیک ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاں دین کی کچھ باتیں گھر پہنچ جاتی ہیں, لیکن نہ ان سے اتنا علم پہنچتا ہے کہ انسان عالم بن سکے, نہ اتنا ان کے اندر پاور ہے کہ ہاں گھر والوں کو کوئی داعی اور مبلغ یا اس کو ایک مدرس یا ایک مصلح بنا سکیں. یہ بالکل ناممکنات میں سے ہے. اس لیے ایسے اداروں کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ دے کر کے ٹھیک ہے دین کا کام کریں آپ اپنے, اور اس کے حلال کے ذریعے ان کا واقعی اگر توحید و سنت اور دین کا کام کر رہا ہے تو یقیناً آپ وہ کریں, ان کا تعاون کریں, آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. بات یہاں جی کیا زکوٰۃ ہر چینل والا چاہتا ہے کہ سارے غریب مسکین کو چھوڑ کر کے ساری زکوٰۃ ہمارے پاس آ جائے. اگر یہی کرنے لگے تو آخر 8 مصارف کہاں جائیں گے وہ؟ ہم نے ان چینل والوں کو دیکھا, ہر چینل والا چاہتا کہ سارا ہم ہی اکٹھا کر لیں, اور پھر اندر جاؤ تو جس قدر اسراف اور فضول خرچی ہوتی ہے, اسراف ہوتا ہے اللہ مار ہوگا. پھر تو بہرحال سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حتی الامکان نہیں دینا چاہیے انشاءاللہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.